بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ اور تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو میں قریب ہی ہوتا ہوں، اور میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، سو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر بھروسہ کرے تاکہ راہ راست پا سکے۔ تو میرے محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی عبادت میں کچھ اضافہ کر لیتے تھے، جو روزے اور صدقہ و خیرات کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ اس کے ذریعے رمضان کی فضیلت اور روزے کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ اگرچہ یہ تمام باتیں جو روزے کے متعلق ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں روزے رکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو وہ کون آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں، دیکھو وہ کون آ رہا ہے۔ 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے کہتے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ تو کوئی نہیں ہے، کیا کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا، نہیں۔ تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ تو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں؟ آپ نے کہا، نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا، نفل فرض کے برابر ہو جائیں گے۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم اور فضل ہے، یہ انعام ہے ہم سب کے لیے۔ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مچھلیوں، اے چوٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چوٹیاں روزے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور افطاری کے وقت جب دسترخوان بچھا ہوتا ہے، کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے لیکن بندہ نہیں کھا رہا ہوتا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تو میرا رب کریم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا، یہ تیری خاطر نہیں کھا رہا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجا کے بیٹھے ہیں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ کا امر آئے گا۔ میرے نبی بھی ایسے ہی فرماتے تھے۔ نبی نے تو رمضان دیکھے، اس میں سے 2 30 کے تھے اور 7 29 کے، اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ فوراً کھجور منہ میں رکھتے۔ آپ سحری آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کر لیا کرتے تھے تاکہ امت پر بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو۔ یہ میرے رحمت للعالمین ہی ہیں۔ آپ آخری لقمہ لیتے تو بلال اذان دیتے تھے۔ تو میرے محترم ناظرین، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اسی میں لیلۃ القدر کو اتارا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی، جنگ بدر کی فتح۔ جنگ بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں مکے کی فتح کا تحفہ رمضان ہے۔ بچوں کو روزہ رکھوانا اور روزہ کشائی کی تقریب کا حکم کیا ہے؟ بعض مسلم ممالک میں یہ خوبی دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ان سے روزہ تو رکھوا لیتے ہیں، اور جو بچے مکمل نہیں رہ سکتے تو ان کی آدھے دن بعد افطاری کروا دی جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم بھی یہی ہے کہ بچوں کو ان کی استطاعت کے مطابق روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائی جائے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ 10 محرم کی صبح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے دار کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے۔ انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلاتے تھے۔ جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ نابالغ بچوں پر نہ تو ان کے استاذ سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ ہی بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ 7 سال کی عمر سے عادت ڈلوائی جائے اور 10 سال کی عمر تک پابند بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ بالغ ہونے پر دشواری نہ ہو۔ نابالغ بچہ اگر روزہ توڑ دے تو اس کی قضا رکھوانا ضروری نہیں۔ البتہ بچوں کا پہلا روزہ کھلوائی، جسے ہمارے معاشرے میں روزہ کشائی کہا جاتا ہے، کے موقع پر رسومات سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں، اگر بچے کی خوشی اور حوصلہ افزائی کے لیے والدین خود سے کوئی چیز بطور انعام دے دیں اور اس کو ضروری نہ سمجھے تو اس میں کوئی حرج بھی معلوم نہیں ہوتا۔ نابالغ بچوں کے روزہ رکھنے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بچے سے روزہ رکھوانا تاکہ اس کی عادت بن جائے اور بلوغت کے بعد اس پر روزہ رکھنا دشوار نہ ہو، جبکہ بچہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یہ جائز ہے اور محمود ہے، بلکہ والدین اس پر مامور ہیں کہ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ البتہ اگر بچے سے روزہ نام و نمود اور ریاکاری کے لیے رکھوایا جائے تو اس نیت سے رکھوانا جائز نہیں۔ بچے پر روزہ کس عمر میں فرض کیا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ اور نماز کا ایک ہی حکم ہے، لہٰذا 7 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اگر وہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو نماز کے ترک پر ان کی بطور تاریخ پٹائی کرو۔ چنانچہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو روزے کا کہا جائے اور 10 سال کی عمر میں اس پہ روزہ رکھوانے میں سختی کی جائے تاکہ بچہ روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزہ رکھنے پر مجبور نہ کیا جائے، تاہم بلوغت کے بعد روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ کشائی کی تقریب اسراف اور قرض ادھار لیے بغیر اس غرض سے ہو کہ جو لوگ آئیں گے ان کو ترغیب ہوگی کہ وہ بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں اور دوسرے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے تو اس میں ثواب کی امید ہے۔ البتہ اس سے دکھلاوا مقصود ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر روزہ کشائی سے مراد لوگوں کو افطار کرانا ہے تو شرعاً یہ جائز ہے، بشرطیکہ کا کسی شرعی عذر یا ارتکاب نہ ہو اور حسن نیت کے ساتھ ہو تو باعث اجر بھی ہے، لیکن اگر افطار کا پروگرام ویڈیوگرافی اور دوسری خرافات پر مشتمل ہو تو یہ ناجائز ہے، نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصادق ہے۔ روزہ میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، بچے کا دل بڑھانے کے لیے نیز شکریہ کے طور پہ اگرچہ نسبتاً افطاری میں کچھ زیادتی کر لی جائے تو بظاہر گنجائش ہوتی ہے۔ دورہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کا پتہ نہیں چلتا، البتہ ریا اور نمود کا فخر ہو یا وسعت سے زیادہ قرض وغیرہ لے کر اہتمام کیا جائے تو یہ خلاف شرع اور ناجائز ہے، ایسی حالت میں شرکت کرنا بھی منع ہے۔ روزے کی حالت میں بچے سے تحصیل علم کی محنت کم لی جائے اور اس کو نماز، روزہ، تلاوت کا عادی بنایا جائے تاکہ بچہ متقی پرہیزگار بنے۔ الحمدللہ، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رمضان کی محبت ڈالی ہے اور ہم سب پوری تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ اس مبارک موقع سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے اور ہم رمضان کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں کہ بس پچھلا سارا صفحہ صاف ستھرا ہو جائے۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہی ہے، جس کے عطیات اور جس کے انعامات بہت وسیع اور بہت بھاری اور بہت عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہیں۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ راہ جمع کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اسی طرح اس رمضان کو گزاریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لے لیتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں افطاری کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد، کیا کیا ثمرات اور کیا کیا برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے، بس اسے پورا کر لو، روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لو، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لو، بس ایک مشینی انداز میں یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور پھر نیکیوں سے بھرپور دے اور نیکی کے موسموں اور نیکی کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو پہلے کے نیک لوگ تھے، گزشتہ نیک لوگ ابتدائی صدیوں کے، وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اتنے حریص ہوتے تھے کہ انہیں رمضان ملے اور پھر رمضان ملے، اور پھر 5 ماہ کے بعد یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے۔ کیا ہم نے بھی یہ دعائیں کبھی کی ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دے؟ پھر اسی طرح یہ دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے فائدوں کو جانتے تھے، اس کی برکتوں کو سمجھتے تھے، اس سے ملنے والے انعامات سے واقف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں رمضان کی فضیلت اور روزے کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی طور پہ تیار کیا۔ اگرچہ یہ تمام باتیں جو روزے کے متعلق ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو محض جان لینے سے بات نہیں بنتی۔ کوئی بھی کام زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے محترم ناظرین، اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی بھولنے والی چیز، تو کوئی بھی عبادت جیسے پوری روح کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کیا جائے تو اس کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک روٹین کے طور پہ جو عبادت کی جائے وہ روزے جو صرف بھوکے پیاسے ہونے کا نام رہ جائے تو ایسا روزہ انسان کو حقیقی معنوں میں وہ فائدہ نہیں دیتا جس کے لیے اللہ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو پورے شعور کے ساتھ رکھیں اور پوری طرح اس کی عبادت سے لطف اندوز بھی ہوں، اور اس کا جو اجر و ثواب اور جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسے بھی پوری طرح حاصل کر سکیں۔ پہلی چیز جو اللہ نے اپنی آیت میں بتائی، اے لوگوں جو ایمان لا چکے، گویا ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کے رسولوں کو، آخرت کو اور آخرت کے حساب کتاب کو مانتے ہیں، اور وہ سب آپ ہی ہیں۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے۔ کسی بھی چیز کو لکھ دیا جانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ ایک فرض عبادت ہے اور اسے جان بوجھ کر چھوڑا نہیں جا سکتا، اور یہ عبادت صرف ہم پر نہیں ہے، یعنی صرف امت مسلمہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہی نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ انسان روزے کی حالت میں بظاہر کھانے پینے سے بچتا ہے، بظاہر اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچتا ہے، لیکن انسانی ضرورت سے یہ بچنا، وہ بنیادی ضروریات جو انسان کے ساتھ ہر وقت لگی رہتی ہے، اس ضروریات سے جب انسان پرہیز کرتا ہے یعنی کھانے پینے سے بچتا ہے تو انسان روزے کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، تو پھر گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو گویا روزہ دراصل کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک آپ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے بچنا، حالانکہ وہ جائز ہے، آپ ان جائز ضروریات سے بھی بچو، کیونکہ آپ جب ان جائز ضروریات سے بچو گے تو ناجائز چیزوں سے بھی بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا سننا اور میرا سنانا قبول فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔